سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفا اہل محبت آزمائی بھی جاتے ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا محبت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا بھی ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی بہت عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بہت بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی، دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند سو چکا تھا، وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اتنی وفادار بیوی کہ میں نے پانی مانگا میری آنکھ لگ گئی، اور پوری رات وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی ہوئی۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا، بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں، تم اتنی دیر پانی لے کر پیالے کا کھڑی میرا انتظار کرتی رہی، آج تم جو کہوں گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہو کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ خاوند کہنے لگے کہ ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت خوب سیرت اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ پوچھنے لگے بی بی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی بالکل نہیں۔ بی بی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہنے لگی ہرگز نہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کوئی آپ کی امیدوں کو میں نے توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ تو بیوی کہنے لگی کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو کیا آپ مجھ سے خفا ہے؟ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی یہ بات بھی نہیں، محبت بھی کرتی ہوں اور آپ کو پسند بھی کرتی ہوں، یہ بات نہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اسی لیے تو میں آپ کی خدمت کرتی ہوں، لیکن دیکھو آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات پوری کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دے۔ وہ صحابی حیران ہیں، قول بھی دے چکے تھے۔ کہنے لگے کہ اچھا صبح ہوں گی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے۔ یہ تھے صحابہ کرام، اپنے گھر کے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول ان کے مسئلے کو حل کیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلے لینے کی بات کہنے لگے اور کہنے لگے کہ بہت اچھا، چنانچہ رات کو وہ سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور جا کر اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلتے ہیں۔ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گر گئے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی، اس کے بعد ان کو سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ اب وہ صحابی حیران ہوئے، جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہوں کہ طلاق نہیں چاہیے، نہ تو اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہنے لگی گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ نے چند دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی۔ الحمدللہ، دیکھیے یہ تھے صحابیات کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ان باتوں کے اوپر عمل کرے، چاہے اس کے اندر ہمیں دنیا کا کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔
تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے زبان سے سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ دیکھیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، اور آج ہمارے اندر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھو یہ کیسے صحابیات کی زندگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کی طرف پریشانیاں ایسے آتی ہیں جیسے اوپر سے پانی نیچے اترتا ہے۔ تو میں دیکھ رہی ہوں آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں۔ میں سمجھی کہ شاید اللہ آپ سے ناراض ہے، تو میرے دل میں خیال آیا میرے آقا کی بات سچی ہے، ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو، میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی۔ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار کو محبت نہیں۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ ہے، کیونکہ جو شخص علم سیکھنے نکلتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے راستے میں علم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جا رہے تھے، علم کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا ہے، مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جو دھول مٹی اس کے کپڑوں کے اوپر اس کے جسم پہ پڑتی ہے اللہ اس جسم کے اوپر جہنم کو حرام فرماتے ہیں۔ تو آپ کو تو دھول مٹی نہیں بلکہ تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، اور اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ، کیسے صحابیات تھے، کیسے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر کیسے عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔